جو باتیں کہی جا رہی ہیں، جس طرح انہوں نے ٹیکسلا میں ایک جلسہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے لندن جانے کے اوپر اور اسحاق ڈار صاحب کے واپس آنے کے اوپر کہا کہ آپ نے NRO 2 لیا ہے، اس کے اوپر بھی کمنٹ کر دیں۔ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ ڈی کوڈ نہیں ہو سکتا، اور اگر خدا نخواستہ وہ سائفر ڈی کوڈ ہو جائے تو پھر جتنی بھی وہاں سے تاریں آتی ہیں دنیا بھر سے، سفارت خانوں سے، وہ تو سب پھر چوری ہو جائیں، لیک ہو جائیں بالکل۔ جو میں بطور وزیر اعظم کی کاپی تھی وہ غائب ہے بالکل۔ اب عمران خان نیازی نے خود بتا دیا کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، لیکن آڈیو جو ہے وہ ہر چیز بتا رہی ہے کہ بھئی ہم 4 بندے بیٹھے ہیں، اور اس نے کہا ان کا جو معاون خصوصی تھا یا سیکرٹری تھے، کون کہ جناب فکر نہ کریں، منٹ تو ہم نے بنانے، میں نے بنانے، میں کر دوں گا۔ اب اس کے بعد آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ اور دوسری بات رہی کہ میری جو بیٹی ہیں مریم نواز، ان کو عدالت عالیہ نے ان کو کلین چٹ دی ہے، اور وہ پہلی مرتبہ پیش نہیں ہوئی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ وہ نیب کی عدالتوں میں دن رات پیش ہوتی رہیں، جیلیں کاٹیں، اور نیب کے عقوبت خانوں میں گئیں، اور 4 سال کے بعد اتنی تکالیف برداشت کر کے، جو کہ میری دعا ہے کہ کوئی قوم کی کوئی بیٹی کو کبھی اس طرح کے بدترین حالات سے ان کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ آصف زرداری صاحب کے ہمشیرہ کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو عید کے شاید چاند رات ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 75 سال میں بہت حکومتیں آئیں اور گئیں، اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ عدلے بدلے کی کوشش کی، مگر اس طرح کی نیچ اور بدترین کبھی کسی نے حرکت نہیں کی کہ بیٹیوں اور بہنوں کو آپ گرفتار کر لیں اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا چہرہ شیشے میں دیکھنا چاہیے۔ اور پھر رہی بات NRO کی، ان کی ہمشیرہ کو NRO میں نے دیا تھا، کیا نام کا، علیمہ خان صاحبہ، کس نے؟ ان کی اپنی حکومت کے دوران FBR نے ان کو NRO دیا تھا، اور پوری قوم دیکھتی رہ گئی کہ ان کے دبئی میں اثاثے، ان کے نیو یارک میں اثاثے جو ڈکلیئر نہیں کیے تھے۔ میں نہیں اس بات میں جاتا کہ وہ مشینیں کہاں سے آئیں یا کہاں گئیں، البتہ یہ بات حقیقت ہے، ناقابل تردید بات ہے کہ وہ نمل یونیورسٹی کے بورڈ کے بھی ڈائریکٹر ہیں، اور جو دوسرا ان کا جو ہاسپٹل شوکت خانم کی بھی، اور وہ چندے وصول کرتی رہیں، اور جو کچھ بھی ہوا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک شخص جو نمل کا جو ٹرسٹی ہو اور شوکت خانم کا ٹرسٹی ہو، اور اپنے اثاثے ڈکلیئر نہ کرے، ان کو چھپائے امریکہ میں یا دبئی میں، اور بعد میں جب پتہ چلے تو وہ FBR ان کو کلین چٹ دے دے، تو یہ NRO نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ میں پچھلی مرتبہ بات کر چکا ہوں، دہراؤں گا نہیں، صرف اتنا کہوں گا کہ جو چینی کا جو سکیم ہوا، جو گندم کا سکیم ہوا، اس کو NRO میں نے تو نہیں دیا۔ اور تاریخ کا سب سے بڑا سکیم 190 ملین پاؤنڈ کا، یہ سب سے بڑا سکیم ہے تاریخ کا۔ میں بتاؤں آپ کو 50 ارب روپے کا، کہ یہ ڈکیتی تو چھوٹا لفظ ہوتا ہے، ڈکیتی سے بڑا لفظ کیا ہے؟ ڈکیتی کا اس کو کس طرح کریں گے آپ میگنیفائی؟ ڈاکہ، تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ۔ نہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ اس وقت یقین کریں کہ یہ ایک ماتم کرنے کی بات ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ 190 ملین پاؤنڈ کا، 50 ارب روپے، اور عمران خان کی ناک کے نیچے کابینہ خود وہ چیئر کر رہے تھے، اور وہ بند لفافے میں وہ کابینہ کہتی ہے کہ جناب یہ پیسہ سپریم کورٹ میں فلاں اکاؤنٹ میں بھجوا دیا جائے، جو کہ پاکستان کے خزانے میں آنا تھا، اور بند لفافے میں کسی نے نہیں دیکھا کہ بند لفافے میں کیا تھا۔ اس سے بڑا NRO اور کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے یہ NRO خود اپنی ذات کو دیا، اور جن کے لیے تھا ان کو NRO دیا، اپنی ذات کو دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ نیب کے جو قوانین میں یہ NRO ہے۔
تو ایک سیکنڈ رک جائے, میں یہیں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے ابھی ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں. یہ بالکل میں بتاتا ہوں. اور ایک بات میں بتا دوں کہ مریم بیٹی کا جو کیس ہے اس کا اس قانون سے جو آرڈیننس یا سوری جو امینڈمنٹ اس کے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پرانے قانون تحت میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے, اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو این آر او 190 ملین پاؤنڈ 50 ارب کا این آر او تو عمران نیازی جو کہ جنہوں نے یہ سازش کی اپنا پاکستان کے خلاف اور این آر او خود دیا اور دوسرے افراد کو دی, یہ ہے ان کی اپنا عمران نیازی کے زمانے میں جو آرڈیننس ایشو ہوا. تو میں پڑھ دیتا ہوں, 2-3 لائنیں ہیں صرف آدھے منٹ میں سن لیں. آل میٹرز پرٹیننگ ٹو فیڈرل پروونشل اور لوکل ٹیکسیشن ڈیسیژنز آف فیڈرل اور پروونشل کیبنٹ. یہ 190 ملین جو پاؤنڈ کا جو ڈاکہ ہے جو وفاقی کابینہ نے کیا ان کی سربراہی میں, تو یہ این آر او نے تو اور کیا ہے, انہوں نے الوی صاحب سے آرڈیننس جاری کروایا کہ کابینہ کے جو فیصلے ہوں گے چاہے وہ صوبائی یا وفاق کے, وہ نیب ان کو نہیں پوچھ سکے گی. تو 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ. اور میں دیکھیں میں ڈاکو اور چور کی بحث میں نہیں پڑھوں گا, یہ الفاظ ہی بہت گرے ہوئے الفاظ ہیں, لیکن ڈاکہ تو ایک بڑا ایک اہم لفظ ہے سینسٹائز کرنے کے لیے. میں چور اور ڈاکو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ دن رات یہ گردان کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اس مصیبت سے اب جان چھڑانی ہوگی. تو ایک میں اب سوال کا جواب دے رہا ہوں. دوسری بات, ان کا آرڈیننس تھا عمران نیب کے لاز میں امینڈمنٹ کی کہ ریٹائرڈ ججز لگیں گے, کہ جس طرح خدا نہ خواستہ حاضر ججوں کی کا کال پڑ گیا ہے یا وہ موجود نہیں ہے. میں کوئی سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا, بھائی کیوں آپ کو ریٹائرڈ ججز کیوں ضرورت پڑ گئی جبکہ حاضر ججز موجود تھے جن کی ایمانداری, جن کی اپنا گواہی, سب کی بات میں اگر نہ کروں تو میجورٹی کی ایمانداری کی گواہی لوگ دیتے ہیں. آپ کو وہ کون سی ایسی کمپیلنگ وہ ریزن تھی, کاز تھا جس کے لیے آپ کو ریٹائرڈ ججز کا نیب لاز میں امینڈمنٹ کرنی پڑی؟ اس لیے کہ ان کو سزا دلوانے کے لیے, مجھے سزا دلوانے کے لیے, مریم نواز کو سزا دلوانے کے لیے. نواز شریف کو تو ان کو پاناما میں اقامہ ہو چکا تھا ان کا, جو پوری قوم نے دیکھا. آج پھر اس کی ریورسل کی باتیں ہو رہی ہیں, میں اس بحث میں نہیں جاتا. دوسرے جو سعد رفیق کے ان کے بھائی ہیں حمزہ شہباز شریف, سب کو ان کو سزائیں دلوانے کے لیے ریٹائرڈ ججوں کا, تاکہ ان کو ایسے جج ریٹائرڈ لیں جن کی شہرت اچھی نہ ہو, ان کو لگا دیں اور پھر ان کو بلیک میل کریں, جس طرح نیب چیئرمین کو بلیک میل کیا گیا اس خاتون کو حبس بیجا میں رکھ کر پرائم منسٹر ہاؤس میں. بتائیے پرائم منسٹر ہاؤس ہے یا اپنا جو یہ قید خانہ ہے؟ کتنی مطلب اس طرح کی تلخ باتیں 75 سال میں کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوں گی. پھر نیب کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دی گئی تاکہ, اور ان کو ایکسٹینشن دیں گے تاکہ ان کو ان کا وہ جو کہتا تھا نا کہ شہباز شریف کی جان جو اس طوطے میں ہے, یہی ہے نا طوطا, تو وہ نیب چیئرمین کو جس طرح بلیک میل کیا گیا اور ان کو گردن سے دبوچا ہوا تھا عمران نیازی نے کہ کچھ کو گئے تو میں ایک اور لے آؤں گا, دشمن کو بھی اس طرح کی یعنی کبھی حرکات سے بچائے. تو یہ کیا تھا, یہ این آر او کس کو دے رہے تھے وہ؟ اور پھر اسی طریقے سے جو ایویڈنس ہے, یہ کہا, میں یہ پڑھ دیتا ہوں. Any person would be able to submit audio and video evidence in court, thereby violating, یعنی جو بھی شخص ہے وہ اس کی جو آڈیو ویڈیو وہ اپنا باقاعدہ وہ جو قانون جو ہے اس کو مان لے گا. یہ ہے وہ این آر او جو کہ عمران خان نے خود اپنے ساتھیوں کو دیا. اور اس سے بڑھ کر, چونکہ میرے خیال میں کئی سوال اسی میں انشاءاللہ سمو جائیں گے کیونکہ آپ کو سوالات میں اسی میں پلیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, کے پی میں احتساب کمیشن کتنا ڈھول ڈھمکے سے عمران خان نے, جس طرح وہ جھوٹ کا پلندہ ہے اسی طرح وہ ڈھول ڈھمکے سے کیا. 70 کروڑ روپیہ پتہ نہیں اس کے اخراجات مقرر کیے کہ جناب بڑا شفاف ہوگا,
وہاں پر کے پی میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شفافیت کہیں ہوگی نہیں اور کیا کچھ نہیں ہوگا. اور پھر کیا ہوا, وہ کے پی میں جو تھا وہ جو چیئرمین, اس نے خط لکھا عمران نیازی کو, خط لکھا کہ عمران نیازی صاحب آپ کے وزراء کے خلاف کرپشن کیسز ہیں, یہ 2018 میں, اور کرپشن کیسز ہیں. تو انہوں نے جناب اس کے احتساب کمیشن نے ختم کر دیا. اور وہ جو آدمی ہے, میں تو کبھی ملا نہیں, لوگ اس کی تعریف کرتے تھے, وہ اچھا آدمی تھا. تو یہ کس کو این آر او دے رہے تھے؟ اور ایک اور بات اس حوالے سے پھر آپ کا اگلا سوال لوں گا. آج تک یہ جو بحث چل رہی ہے اس وقت ساری کی ساری کہ جناب این آر او مل گیا, اپوزیشن کو حکومت نے لے لیا, فلاں کر لیا, تو وہ تو کیسز, جھوٹے کیسز ہمارے خلاف جو پلندے جو تھے وہ تو ہمارے خلاف تھے. ان کے خلاف تو ایک بھی کیس نہیں آیا, اور ایک اگر تھا بھی بی آر ٹی کا, اس کو سٹے آرڈرز کے اوپر سٹے آرڈرز لیے پشاور ہائی کورٹ سے, باقی اعلیٰ عدالتوں سے, ایف آئی اے سے, کہ جناب ان کو اختیار نہیں ہے کہ بی آر ٹی کا کیس کھولیں. ان کے خلاف تو اب کیس ہی نہیں کھلا, اور کیس اب اگر کھلنے سے پہلے یہ امینڈمنٹس آ گئیں تو مجھے بتائیں کہ ان کو تو این آر او ملایا تھا ان تمام حوالوں سے. اور پھر اگلی بات کر لیتے ہیں کہ این سی اے کے پاس کیس کس نے بھجوایا تھا میرے خلاف, اور وہ 2 سال چلا. وہ پاکستان کی عدالتیں نہیں تھیں, برطانیہ کی عدالت تھی. 2 سال نیشنل کرائمز ایجنسی نے تمام فائنڈنگز کر کے عدالت کو کہا جی کہ ہم یہ کیس ختم کر رہے ہیں. یعنی میرے خلاف کوئی اللہ تعالیٰ کے فضل, ورنہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا. یہ تو 190 ملین پاؤنڈ تھے نا جو برطانیہ سے آئے, منی لانڈرنگ جو بھی کہیں. میرے خلاف 19 پاؤنڈ آئے ہوتے تو مجھے آج کالے پانی سے پہنچایا ہوتا بالکل. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور بہنوں, خدا را ہوش سے, ٹھنڈے دل سے آپ تجزیہ کریں کہ بات کیا ہو رہی ہے. اور پھر جھوٹ, وہ جو پاناما میں اقامہ ہوا یا اقامہ سے پاناما ہوا, جو بھی ہوا, اس نے قوم کے سامنے کہا کہ 10 ارب روپے شہباز شریف نے مجھ سے رشوت مانگی ہے کہ یہ میں تمہیں دیتا ہوں, عمران خان نیازی کو میں دیتا ہوں شہباز شریف, اور پاناما کے خلاف بات نہ کرو. آج 4 سال ہو گئے, میں 2017 میں اس کے خلاف لاہور کی عدالت میں گیا, 4 سال ہو گئے, یہ وہاں سے بھاگا ہوا ہے. ہی از اے فیوجیٹو, اور ان کا وکیل کئی سال تو پیش نہیں ہوا. پھر یہ حکومت میں تھا, اور حکومت میں رہ کر طریقے لیتے گئے, لے آئے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. میں آج پھر کہتا ہوں آپ کو گواہ بنا کر اور اللہ سے ڈر کر کہ اگر میں نے اگر رشوت دینے کی آفر ثابت تو میں ہمیشہ کے لیے سیاست کو خیر بات کہہ دوں گا. پھر وہ 17 ملین پاؤنڈ, 17 ملین ڈالر, وہ جو یادیو جو چینی کمپنی ملتان میٹرو میں, کس طرح اس نے ڈھائی سے کہا کہ شہباز شریف نے 17 ملین ڈالر لیے ہیں, اور چین کو بدنام کیا. اور پھر اس میں اے آر وائی بھی اس واردات میں شامل تھا, اس سازش میں شامل تھا اے آر وائی. آج میں بالکل بات کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. اس میں مجھے لے جائیں عدالت کے کٹہرے میں چلے جاؤں گا. اے آر وائی اس واردات میں شامل تھا. دن رات وہاں پر میں کہتا رہا کہ 48 گھنٹے میں لے آؤ میرے خلاف ثبوت, ادروائز پٹ اپ اور شٹ اپ, یہ میں نے کہا تھا وہاں پر لاہور میں. وہ آج تک کہاں گیا وہ کیس؟ البتہ اے آر وائی کی بعد میں ای میلز مجھے آئیں, وہ میں اگر پیش کروں تو بہت کبھی وہ باتیں ہیں کہ آپ کے لندن میں فلاں اور ڈمکاں, چھوڑو ان باتوں کو. تیسری بات, 27 ارب روپے کا وہ جاوید صادق میرا فرنٹ مین, بھائی آپ بھول گئے ہیں یہ باتیں, یاد ہیں آپ کو نا؟ 27 ارب روپے یادیو جو ہے وہ اپنا, جاوید صادق وہ میرا فرنٹ مین ہے, اس نے پیسے اور لہرائے وہ کاغذات عمران نیازی نے خود. مجھے بتائیں کہ ان ٹھوس اور سالڈ اور irrefutable باتوں کے بعد آپ کے پاس کوئی سوال باقی رہ جاتا ہے مجھ سے کرنے کا؟ جی صالح ظفر صاحب, جی صالح ظفر صاحب. کیا بات ہے آپ لیٹ کے کر لینے. پرائم صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ جو آڈیو ہے اس کو آئے اتنے دن ہو گئے ہیں, آپ بتانا پسند کریں گے کہ اس کا فرورنگ آپ نے کرایا ہے کہ نہیں کرایا, اس کا فرورنگ کب تک کرائیں گے؟ ایک. اور دوسرا یہ کہ جس شخص نے ٹریزن کا ارتکاب کیا ہے بقول آپ کے,
उस शख्स को किस तरह हक मुल्क के इंतखाबात में हिस्सा ले सके या इंतखाबात का मुतालबा कर सके। मैं ये कहता हूँ कि ये जो एक तो काबीना फैसला कर चुकी है और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन इस केस की बिल्कुल शुरू है और कौम को पूरी शफाफियत के साथ इंशाअल्लाह हम बताएंगे कौम को इंशाअल्लाह पूरी तरह। मैं आपको ये कह चुका हूँ, आज फिर दोहराता हूँ, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि मैं खताकार इंसान हूँ, लेकिन कौम से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, धोखा नहीं दूंगा। अगर कोई बात नहीं बता सका, हिम्मत ना पड़ी, तो मैं खामोश रहूँगा, लेकिन सच्ची बात करूँगा। अगर मैं गलत बात करूँ तो कौम मेरा गरेबान पकड़ सकती है। एक बात ये जो इसकी इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त काबीना ने दे दी है और इसके ऊपर जो मुतल्लिका जो महकमे हैं कानून के मुताबिक वो कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात आपकी बिल्कुल ये सवाल आपका जो उसके साथ जुड़ा हुआ बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी इस वक्त उम्र, मैं 71 साल का हो चुका हूँ। मैंने बड़ी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं। अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से और मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ की मेहरबानी से, मैं और अपनी पार्टी और आवाम की मेहरबानी से 3 मरतबा मैं पंजाब का खादम रहा। और अब मुझे अल्लाह ताला ने और मेरे कायद की मेहरबानी से और मखलूत हुकूमत के ज़ोमा ने और आवाम ने मुझे ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी है। बड़ा कड़ा इम्तिहान है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि मैं जितना भी वक्त है इज़्ज़त से मैं कौम की खिदमत करके मैं इज़्ज़त से चले जाऊँ। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा कोई इससे बड़ा और ओहदा क्या हो सकता है पाकिस्तान में? उस मालिक की मेहरबानी है, उसका जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है। लेकिन ये शख्स अगर पाकिस्तान के ऊपर दोबारा खुदा न खासा मुसल्लत हुआ तो वो अल्फाज मैं नहीं दोहरा सकता। ये पाकिस्तान के लिए ये एक खतरे की घंटी नहीं, ये अल्लाह ना करे, एंड आई होप रॉन्ग, लेट मी से वेरी क्लियरली, ये पाकिस्तान को तबाह कर देगा, ये इदारों को तबाह कर देगा। ये पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा ये खतरा है। शख्स दिन रात जो झूठ बोलता है, साजिशें करता है और अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान को बदनाम करता है। और देखिए, एक ये कह देना और बात है कि बिजली के बिल मत दो, गलती हो सकती है। देखिए, हम सब इंसान, वी लर्न थ्रू अ लर्निंग कर्व। कब्र तक हम जाते हैं तो सीखते रहते हैं। जो ये कहे कि मैं कामिल हो गया हूं, समझिए कि वो अपनी मौत मर गया। हम सब लर्न करते हैं, आखिरी दम तक हम सीखते हैं, कब्र तक जाने से पहले तक। तो गलती हो सकती है, मैं कोई बड़ा बोल दूं, रब से माफ़ी। तो ये कि जनाब अब बिजली के बिलों को आग लगा दो, चलो ये तो बात समझ में आती, गलती हो सकती है। लेकिन झूठ बोलना, फ्रॉड करना, साजिश करना, ये कहाँ की पाकिस्तानियत है? ये कहाँ की लीडरशिप है? और ये कहना कि जनाब मैं जाके बाहर मैं मांगता हूँ, तो मैंने उस दिन कहा था कि आप जाकर वहाँ पर खैरात बांटते हैं अगर मैं मांगता हूँ। भाई अगर वतन के लिए, वतन को इस वक्त ज़रूरत पड़ी है, वतन को ज़रूरत पड़ी है इस वक्त, तो मैं उनके घुटने भी मैं हाथ लगा दूंगा पाकिस्तान की बेवा और यतीम की बहाली और खुशहाली के लिए। मेरे में कोई, मैं अनापरस्त नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और कौम का खादिम हूँ। मैं आखिरी दम तक मैं खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ किए रखूँगा। जब ये काम ना कर सका तो मैं माफ़ी मांग के घर चला जाऊँगा। आगा गफूर साहब जी। जनाब प्राइम मिनिस्टर, आपने जिस तरह जानफशानी के साथ 5 महीने कौम की खिदमत की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस वक्त आवाम जो है शदीद महंगाई के कर्ब में परेशान है। इसके लिए आप क्या ठोस इकदाम कर रहे हैं? और दूसरा ये कि आर्मी चीफ की तकर्री कब तक मुमकिन है? ये तो आपने शर्क और बात कर दी है। आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो उसका महंगाई से क्या ताल्लुक है, या महंगाई का आर्मी चीफ की तैनाती से क्या ताल्लुक है? तो अगर फर्क है तो अच्छी बात। देखिए, पहली बात तो यह है कि महंगाई है, ये तो बात रोज़े रोशनी तरह यहाँ है। लेकिन ये आप कहें कि मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ, हमारी मखलूत हुकूमत के तमाम ज़ोमा, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हों, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए, बिलावल भुट्टो हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों, अपना दूसरे हमारे MQM के ज़ोमा हों, ANP के हों, बाप के हों, BNP के हों, जो भी हों, सबकी सरतोड़ कोशिश है कि जनाब महंगाई में कमी हो। और हम दिन रात इसके लिए काविश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह नए वज़ीर ख़ज़ाना आए हैं तो डॉलर भी नीचे गया है।
الحمدللہ روپیہ اوپر گیا ہے, 10-12 روپے اوپر گیا ہے, 14 روپے اوپر گیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بجلی کے بلوں میں وہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے اس کو میں نے 3 جون تک اس کو ڈیفر کیا ہے. جو سیلاب زدہ علاقے ہیں اس میں بجلی کے بل معاف کیے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم انشاءاللہ یہ اب ہماری اگلی جو ایفرٹ شروع ہو رہی ہے, ہم بیج ہم جو ہے مفت ان سیلاب زدہ علاقوں میں کسانوں کو دیں گے. 12 ایکڑ پنجاب میں اور 25 ایکڑ صوبہ سندھ اور باقی علاقوں میں, اور تاکہ کسان کو ہم آسودگی دیں. صوبے خود بھی اس معاملے میں پوری طرح شریک ہے. لیکن کیا یہ مہنگائی ان 5 مہینوں میں ہوئی ہے؟ جو 4 سالوں میں مہنگائی, جو مین میڈ جو انفلیشن ہے, جو مہنگائی کی گئی 52 روپے سے چینی 100 روپے سے کراس کر گئی, وہ میں نے کی تھی یا عمران خان نیازی نے کی تھی؟ گندم کی ایکسپورٹ کے بعد جو مہنگائی ہوئی میں نے کی تھی یا عمران خان نیازی نے کی تھی؟ $2 پہ یا $3 پہ اسپاٹ میں ہمیں گیس مل رہی تھی, نہیں لی, اور جو کارٹل ہے تیل کا اس کے ہتے یہ چڑھے رہے, ان کی وجہ سے جو بجلی مہنگی ہوئی میں نے کی تھی, عمران خان نیازی نے کی تھی. ہم تو اس کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. نئے وزیر خزانہ دن رات محنت کریں. وہ میں آپ کو بالکل ان کا پیٹھ پیچھا ہے, ایمانداری سے کہتا ہوں, وہ ایک بڑے محنتی آدمی اور ایماندار آدمی ہیں. باقی خدا کے ہاتھ میں پوری ہماری کیبنٹ, ہم دن رات اسی کے اوپر کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس میں کمی کرنے میں کامیاب ہوں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور جب نواز شریف نے جب چارج چھوڑا تھا 2017-18 میں, تو آپ جانتے ہیں کہ 3% تھی مہنگائی. آج ان 5 مہینوں بشمول آپ 5 مہینے نکال دیں تو کیا وہ 3% کم لے آئے تھے؟ وہ تو 14-15-20% جا پہنچی تھی. اور جب کوئی اگر وزیر اعظم یہ کہے کہ 10 روپے یکمشت ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے, وہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. بھئی آپ کہاں سوئے ہوئے تھے, کس جگہ پر آپ موجود تھے, آپ کو پتہ ہی نہیں. خدا نہ خواستہ جنگ چھڑ جائے تو آپ کہیں مجھے پتہ ہی نہیں. اس طرح کی باتیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب معمولی باتیں رہ گئی ہیں ان سازشوں کی شکل میں, جو سازشیں سامنے آ گئی ہیں. اس کے بعد کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے. شاکر ایک منٹ, آرمی چیف کے پاس. جی, آرمی چیف کا ایک قانون میں, آئین میں ایک باقاعدہ درج ہے, اس کے مطابق فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ. جی آپ پریشان نہ ہوں. مسٹر شاکر عباسی, میں نیو ٹی وی سے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ الیکشن کا آخری سال شروع ہو چکا ہے, آپ کا پارلیمانی سال, اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. جو بھی سیاسی پنڈت ہیں یا جب عوام میں جاتے ہیں تو لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا الیکشن صرف میاں نواز شریف کی موجودگی میں ہی بنتا ہے, بہتر ہو سکتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مریم نواز میاں نواز شریف کو لینے گئی ہیں؟ ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ میاں کدوں آئے گا. ایک تو یہ اگر بتا دیں, اور دوسرا آپ نے کہا کہ میں 71 سال کا ہو گیا ہوں, کل عمران خان 70 سال کے ہوئے ہیں. تو پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو 70 کی ایوریج کو کراس کرتے ہیں. تو جو آپ کا خاندان بڑا سیاسی رواداری رہی ہے, عمران خان بیمار جب ہوئے تو نواز شریف ان کے گھر گئے, ان کی عیادت کی. کوئی نیک تمنائیں ان کی 70ویں سالگرہ پر, کوئی بیلیٹڈ ہیپی برتھ ڈے, کوئی پھول, کوئی کیا پیغام دینا چاہیں گے انہیں؟ یہ جو سوال آپ کا ہے کہ میاں جدو آئے گا, انشاءاللہ میاں جدو آئے گا خوشحالی دے پنڈ لے کے آئے گا. وہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کا علاج مکمل ہوگا, ڈاکٹر اجازت دیں گے, وہ آئیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 2, یہ میاں نواز شریف صاحب گئے تھے, یہ ان کا ظرف ہے میاں نواز شریف صاحب کا. میں بھی گیا تھا, میں بھی اسپتال خبر لینے گیا تھا. بس اتنا ہی کہنا کافی ہے. انور رضا صاحب. شکریہ میڈم. پرائم منسٹر صاحب, 2 سوالات ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ سیاست پر مثبت یا منفی اثرات مرتب کرتے ہیں. آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) میں تاحیات نااہلی کو ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اس سے شاید نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو تو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں اب بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پر لاڈلے کو فیس سیونگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ایک. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی گفتگو اور آڈیو لیکس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب بہت سارے جرائم میں انوالو ہیں, تو کیا ان کو سزا دینے میں یا ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے میں سسٹم میں کوئی طاقتور ہلکے رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں؟ تھینک یو. دیکھیے, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عمران خان نیازی کی اس کبھی
حرکت کے اوپر سازش، یہ سازش ہے، یہ اٹس committed treason against the land of Pakistan, the people of Pakistan. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. And has inflicted irreparable damage to Pakistan's reputation and standing amongst the community of nations. اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے میں نے جواب دے چکا ہوں کہ اس کی کابینہ اس کی باقاعدہ انکوائری کی اجازت کر چکی ہے. اس کے جو ادارہ جو ہے قانون کے مطابق اس پر عمل ہوگا. دوسرا آپ کا جو سوال تھا، کیا سوال تھا ان کا؟ آپ کا سوال اتنا چھوٹا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ سے نکل گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنا عدلیہ کے فیصلے جو بھی ہوں اس کا معاشرے کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہر فیصلہ عدلیہ کا جو، اور خاص طور پر عدالت عظمیٰ کا، وہ اس کے اٹ ہیز فار ریچنگ امپیکٹ آن دا سوسائٹی. اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ عدلیہ جو ہے وہ انصاف پر مبنی فیصلے کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ایشو ہے جس کے اوپر ہمیں سب کو مل کر رہتی دنیا تک عدلیہ کو مزید مضبوط انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنی کاوشیں بروئے کار لانی چاہیے. رضوان جی پیچھے. السلام علیکم سر، رضوان شہزاد فرام دی ایکسپریس ٹریبیون. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے اور اس کے بعد جو بھی نتائج آئے، آپ لوگوں نے اس کو بھرپور طریقے سے رزسٹ کیا اور بتایا کہ بکسے بھی چوری ہوئے، الیکشن چوری ہوا، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، یہ پارلیمنٹ جعلی ہے. پرائم منسٹر جو اس وقت کے تھے عمران خان، وہ سلیکٹڈ ہیں. اگر وہ اس وقت سلیکٹڈ تھے اور پارلیمنٹ جعلی تھی تو یہ آپ کے آنے کے بعد کیسے لیجیٹیمیٹ ہو گئی ہے؟ یہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ ان کے وقت وہ غلط تھا تو آج کیسے ٹھیک ہو گیا. ہم نے، آپ یہ دیکھیں، ہم نے بطور انڈر پروٹیسٹ ہم پارلیمنٹ میں آئے کہ نظام کو دھچکا نہیں لگنا چاہیے. پارلیمان نظام کو اگر ہم باہر چلے جاتے تو پھر اس ملک میں قیامت برپا ہو جاتی. جو عمران خان کی یہ جو سازشیں سامنے آئی ہیں، اگر وہاں پر پارلیمان میں ہم اس کا ہاتھ روکنے کے لیے نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا خدا ہی جانتا ہے. بالکل. نیکسٹ ایک دو کر لیں. جی پی ایم صاحب، اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد. سر یہ بتائیں کہ چونکہ مین فوکس عمران خان ہی تھا تو اب کیا فوکس عمران خان نہیں تھی، ان کی سازشیں تھیں. پلیز تو یہ بتائیے گا کہ اب کیا جو مذاکرات کی آپ بات کرتے تھے تو کیا ان کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بھی بند ہو گئے ہیں؟ اور سیکنڈلی جو کل آپ کی نشست ہوئی ہے، جو ڈنر ہوا ہے اتحادیوں کے ساتھ اور اس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے، کے پی کے اور پنجاب گورنمنٹس کو یہ جو ہے وارننگ دی گئی ہے کہ اس لانگ مارچ کا وہ حصہ نہ بنے. اسپیشلی طور پر پنجاب کی ایک بات کروں گا کہ اگر انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تو کیا پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے ان کو بھی کے حوالے سے پنجاب میں گورنر راج لگانے کے اوپر آپ کا فوکس ہے؟ میں کوئی یہاں پر پریمیچور بات نہیں کروں گا. البتہ یہ کہوں گا کسی کو غیر قانونی حرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کسی کو قانون کو اپنے ہاتھ لینے میں اجازت قطعاً نہیں دی جائے گی. حافظ صاحب جی لاسٹ کوسچن. وزیر اعظم صاحب، ایک جو دھرنا ہوا تھا مولانا فضل الرحمان کا، وہاں آپ نے خطاب کیا اور اس خطاب میں آپ نے کہا تھا کہ اگر ہمیں 6 ماہ مل گئے تو ہم لوگ پاکستان کی اور قوم کی تقدیر بدل دیں گے، اگر نہ بدل سکے تو میرا نام عمران نیازی رکھ لینا. تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، کیا تقدیر بدلی ہے یا نہیں بدلی؟ یہ میں نے کہا تھا 2019 میں. 3 سال بعد 2022 میں ہمیں معیشت ملی، تقدیر نہیں بدلی تو اور کیا. اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تو ملک کا تو دیوالیہ نکل گیا ہوتا. ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کر ریاست کو بچایا اور دیوالیہ ہونے سے بچایا. کیا یہ کوئی چھوٹی موٹی خدمت ہے اس قوم کی کہ ہم نے ووٹوں کی پرواہ نہیں کی، سیاست کی پرواہ نہیں کی اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے، ہر زد و عام پر یہ بات تھی کہ جناب یہ پاکستان دیوالیہ ہونے کو ہے. اس خدا نے مہربانی کی، کرم کیا. اس سے بڑی اور خدمت کیا ہو سکتی قوم کو کہ قوم کو ہم نے، اگر یہ ہوتے تو کبھی کا پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہوتا. تو میرے بھائی، میرے ساتھی، یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے. پاکستان کو اگر بچایا ہے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے، یہ معمولی بات نہیں ہے. بالکل.
प्राइम मिनिस्टर साहब, गवर्नर स्टेट बैंक ने एक रोज़ कबल स्टैंडिंग कमेटी में बताया है कि 11 अप्रैल से लेकर जून के दौरान जो 8 बैंक थे उन्होंने 27 अरब 70 करोड़ रुपए कमाए, जो वो पूरे साल में नहीं कमाते थे, मैनिपुलेशन के ज़रिए सिर्फ ज़र मुबादला के एक्सचेंज बिजनेस से। और अभी 3 महीने के फिगर और आने हैं, और इसी की वजह से एनर्जी क्राइसिस आया, फ्यूल एडजस्टमेंट उसी से आई, प्राइसेस बढ़ी। कौन जिम्मेदार है जो पाकिस्तानी अवाम ने अरबों रुपए पे किए? और स्टेट बैंक ने इसको बाकायदा इकरार किया, शोकाज नोटिस इशू है। आप वजीर आजम है, उस दौरान ये हुआ है। जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, किसी और के दिन बात कर रहा है। मैं बतौर वजीर आजम ये ऑर्डर्स मैंने दिए थे इंक्वायरी के। आप बड़े बाखबर आदमी हैं, मगर ये थोड़ी सी बेखबरी निकली। ये मैंने ऑर्डर्स दिए थे कि इसकी इंक्वायरी की जाए, और गवर्नर को खुद अपना जूम पे भी बुला के भी कि इसकी इंक्वायरी करें, और बिल्कुल शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। वो इंक्वायरी पर अपने नतीजे पर पहुंची, और अब नए वजीर ख़जाना आए हैं, वो इसका बड़ा एक्टिवली नोटिस ले रहे हैं। आज भी मेरी उनसे बात हुई थी, नए वजीर ख़जाना जनाब इसाक डार साहब से। वो इंशाअल्लाह इसकी एक्टिवली इस इंक्वायरी को परसू करेंगे, और आपके सामने नताइज आएंगे इंशाअल्लाह। अयाज जी 1 मिनट जी मैं देती हूँ। अयाज सब अयाज अकबर यूसुफ जी, जियो न्यूज़ से। मैं कुछ लोगों के पैगाम जो है वो आप तक पहुंचाना चाह रहा था। सवाल जो मैंने करने थे वो एक हद हो गए। आपने एक तकरीब में इसी वज़ीर आज़म हाउस में ऐलान किया था कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो हैं वो आप फिल फोर उसको बहाल करेंगे। उसके हवाले से अभी तक स्पोर्ट्समैन तमाम आपकी तरफ देख रहे हैं कि ताहाल उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरा प्रिंसिपल साहब, दूसरा जो सवाल अहम है कि इमरान साहब के दौर में जब मियाँ साहब गए और शायद खकाना बाजी साहब थे, जब निज़ाम सिटी साहब चेयरमैन थे, तो ये तमाम सिस्टम ठीक था। खान साहब ने आके अपनी एक थ्योरी लगाई और क्रिकेट बोर्ड का बेड़ा गर्क कर दिया। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि एक साल, तकरीबन 7-8 महीने हो गए, एक साल से रमीज राजा साहब बैठे हैं। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली क्यों नहीं आ रही? क्या प्रेशर है कि अभी तक आप इस पर कोई फैसला नहीं कर सके? अगर लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं लोगों की तरफ देख रहा हूँ। देखिए, बात सुन लेना जी, बात सुन लें। पहली बात ये कि स्पोर्ट्स के जो डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स में दोबारा उसमें शुरू किया जाए, मैंने ऑर्डर्स बिल्कुल दिए थे, और मुझे अभी जो हमारे एडवाइज़र हैं उन्होंने कहा कि ये हमने 1-2 दिन पहले इसके ऊपर ऑर्डर्स कर दिए हैं। दूसरी बात, रमीज़ राजा नए आए थे, तो उनको मौका मिलना चाहिए था कि वो अपना दिखा देते। तो 5-6 महीने कोई ज़्यादा वक्त नहीं होता। इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम मशावरत के साथ फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। पीएम साहब, जावेद बलोच, नियो टीवी से। पीएम साहब, हम देख रहे हैं कि तोशाखाना केस हो, ऑडियो लिस्ट हो, या बाकी को केसेस हों, ठीक है, अभी इंक्वायरी हो रही है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कुछ 6 माह हो गए, कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आ सकी। क्या ये सिस्टम की कमजोरी है, या इदारे जो है वो इंक्वायरी नहीं कर पा रही, या कुछ निकल नहीं पा रहा? नहीं, देखिए, वो अगर आपने कंपेयर करना है हमारी इन्वेस्टिगेशन को उस 4 साल दौर की इंक्वायरी को, वो तो झूठ और फ्रॉड का एक मुनम्मा था। बिल्कुल झूठ, फ्रॉड, बदनीति, और एक विक्टिमाइजेशन ऑफ ऑपोजिशन। मैं ना इसमें हम बिलीव करते हैं, ना मैं ये कभी काम करूँगा। जो तरीका मुरवजा तरीका है, जिस तरीके से इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके लिए की जा रही है, और इंशाअल्लाह जूं नताइज सामने आएंगे वो आपके सामने लेके आऊँगा। अब देखिए ना कि जो आरिफ नकवी साहब जो अबराज के थे, वो लंदन में गिरफ्तार हैं। वो पैसा आया, वो जो वुटन क्रिकेट क्लब के जो फंक्शन हुआ, खैराती पैसा था, खैराती, और लग गया सियासत के ऊपर। और फिर मुझे जो ये फाइनेंशियल टाइम्स की वो रिपोर्ट है, मेरे खिलाफ तो डेली मेल में छपवा दिया कि जनाब डिफिड का पैसा, शहबाज शरीफ जो डिफिड बरतानिया का इदारा पैसा खा गया। उसी दिन रात को डिफिड ने दरवाज़ा खुलवा के छुट्टी थी, और उसको नेगेट किया। ये गलत बात है, कोई हमारा पैसा नहीं खाया गया। लेकिन डेली मेल के ख़िलाफ़ मैं गया अदालत में, और वहाँ पर अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हक़ाइक़ पे फैसला होगा। इमरान खान क्यों नहीं गया फैसले अपना फाइनेंशियल टाइम्स के ख़िलाफ़? इसलिए कि यानी चोर की दाढ़ी में तिनका, वो पैसा पाकिस्तान आया और वो इस्तेमाल हुआ सियासी मकासद के लिए। तो ये सारे हक़ाइक़ जो हैं ये आपके सामने आएंगे, और इसी तरीके से इमरान नियाज़ी ने
چین کو بدنام کیا, ترکی کو بدنام کیا, جو ٹرک کمپنی تھی ان کے اہلکاروں کو کس طرح بری طریقے سے ان کو گرفتار کیا. کیا یہ طریقہ؟ اور ایک دھیلا کرپشن کا جو میرے خلاف الزام تھا وہ ثابت نہیں. میں I will not do anything which is not without any reason, which is not without any اگر وہ فیکٹس کے خلاف ہے تو میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا. لہٰذا ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے وہ یہ کام کریں گے. I will not interfere. طاہر مغل صاحب جی لاسٹ کوشچن. جناب پرائم منسٹر صاحب, طاہر مغل میرا نام ہے. لاسٹ میں سوال آنے کا مطلب ہے کہ سارے سوال پہلے گزر چکے ہوتے ہیں. میرا جو کوشچن یہ تھا کہ جو جتنا آپ نے تو 4 سال 4.5 سال آپ نے باپ کے ساتھیوں نے جیلوں میں رگڑے کھائے, نیب میں کھائے, 90 دن ان کی حراست میں رہے. کیا آپ کے 6 مہینوں میں یہ سارے بالکل پاک نکلے ہیں؟ میڈیکل سکینڈل ان میں ہے, چینی کا سکینڈل ان میں ہے, آٹے کا سکینڈل ان میں ہے. کیا نہیں ہوا مگر آپ کے 6 مہینوں میں کوئی اس کا رزلٹ نہیں آیا. دوسرا میرا امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ ملک اور قوم 70 سال ہو گئے ہیں, ہم لوگ سفر کر رہے ہیں. ایسی پالیسی بنائیں جو قومی منصوبے ہیں ان میں کوئی رد و بدل نہ کرے. ان میں اربوں روپے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, وہ اپنی مرضی کا آ کے جو پرائم منسٹر آتا ہے وہ روک دیتا ہے, جیسا سی پیک کا ہوا. برائے مہربانی کوئی ایسے کام کرے جس میں ملک اور قوم کا فائدہ ہو. تھینک یو. یہ جو پھر وہ اسی نوعیت کا سوال ہے, میں اس کو کسی اور طریقے سے پھر میں جواب دے دیتا ہوں. ڈے 1 سے میں کہہ رہا تھا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ. آپ دیکھیں آپ یعنی لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ ان کے خلاف جو کہ اسٹیبلش کیسز تھے ان 4 سالوں میں ان کو بند کرنے کی پوری کوشش کی گئی, کیونکہ ایک باوقار خاتون کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بند کیا گیا تھا اور اپنا چیئرمین نیب کو باقاعدہ ایکسٹینشن دی گئی, اور ایک چیف جسٹس جو کہ اس وقت الیکشن کے زمانے میں کینڈیڈیٹس کے علاقوں میں گئے. کیا ایک چیف جسٹس کا وہ تو دیتا ہے انصاف کی تکڑی کے حساب سے, اور پوری قوم دیکھتی ہے اس کو ستائش دیتی ہے کہ ہاں انصاف ہوا, اور دیکھا بھی گیا. چاہے جائے کہ وہ جا کے اپنا ایک خاص پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو جا کے باقاعدہ وہاں پر ان کی الیکشنیئرنگ کرے. دیکھیں پلیز حقائق کو دیکھیں. نہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں, نہ یہ ہونا چاہیے تھا نہ یہ ہوگا. اب آپ ان 6 مہینوں میں نیب نیازی گٹھ جوڑ کا جو دن رات جو جھوٹا پروپیگنڈا, دن رات جھوٹ ٹیلی ویژن پر, اور یعنی نوٹس بعد میں آتا ہے, خبر پہلے بھی چل جاتی ہے کہ جناب فلاں کو نوٹس مل گیا, فلاں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے. میں نے بھی بات کی اپنی بھتیجی کی, زرداری صاحب کے مشیرہ کی. میری بیٹیوں کے گھر کو اپنا نیب کے کہنے پہ, عمران خان نیازی کے کہنے پہ گھیرے میں لیا گیا. نہ میں ان بدترین ہوچے ہتھ کنڈوں میں بلیو کرتا ہوں, نہ خدا کرے کہ قیامت تک دوبارہ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. البتہ یہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ انصاف کی بنیاد پر, حقائق کی بنیاد پر جو ادارے جو بھی کارروائی کریں گے اور جو بھی رپورٹ لے کے آئیں گے وہ میں آپ کے سامنے لے آؤں گا. آخری بات, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو فورن فنڈنگ کیس میں خائن اور صادق اور امین ہونے کا جو اس کا دعویٰ تھا وہ ختم ہو گیا. وہ میں نے نہیں کیا, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے. باقی باتیں جو میں نے آج اس پریس کانفرنس میں کی ہیں حقائق کی بنیاد پر کی ہیں, اور اگر ایک بات غلط ثابت ہو جائے تو مجھے آپ پھر معاف نہ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.